الرحمن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے دوستو؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور کسی کا محتاج نہ کرے، دنیا آخرت میں کامیابیوں کامرانیوں سے نوازے آپ کو۔ تو ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں اور آگے آج ہم پڑھیں گے کہ انصار کا ایثار۔ انصار نے مہاجرین کی مہمان نوازی اور ہمدردی کا جو حق ادا کیا، دنیا میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ بحرین جب فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلا کر فرمایا کہ میں اس کو انصار میں تقسیم کر دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے عرض کی کہ پہلے ہمارے بھائی مہاجرین میں اتنی زمین ان کو عنایت فرمائیں، تب ہم لینا منظور کریں گے۔ ایک دفعہ ایک فاقہ زدہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کہ میں سخت بھوکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں دریافت فرمایا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ جواب آیا کہ صرف پانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین کی طرح مخاطب ہو کر فرمایا کوئی ہے جو اس مہمان کی مہمان نوازی کرے، آج اس کو مہمان بنائے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میں حاضر ہوں۔ غرض وہ اپنے گھر لے گئے، لیکن وہاں بھی برکت تھی۔ بیوی نے کہا صرف بچوں کا کھانا موجود ہے۔ انہوں نے بیوی سے کہا چراغ بجھا دو، اور وہی کھانا مہمان کے سامنے لا کر رکھ دیا اور تینوں ساتھ کھانے پر بیٹھ گئے۔ میاں بیوی بھوکے رہے اور اس طرح ہاتھ چلاتے رہے کہ گویا کھا رہے ہوں۔ اسی واقعے کے اوپر آیت نازل ہوئی ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور گو ان کو خود تنگی ہوتی ہے، ہم اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بھوکا آیا، آپ فرمایا کہ پہلے تو اپنے گھر پتہ کیا تو پتہ چلا کہ گھر میں تو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، صرف پانی ہے۔ تو پھر صحابہ کی طرف دیکھا، فرمایا کوئی ہے جو اس کو آج اپنے گھر میں مہمان ٹھہرائے؟ تو ایک صحابی نے فرمایا ابو طلحہ نے کہ میں اپنے گھر ان کو لے کے جاتا ہوں۔ وہ ان کو اپنے گھر لے کے گئے تو اپنے گھر بھی جا کے پتہ چلا کہ صرف بچوں کے کھانے کے لیے ہے بس۔ تو بیوی کو کہنے لگے تم ایسے کرنا، جب تم کھانا رکھو گی نا تو ساتھ ہی دیوا بجھا دینا، اندھیرے میں ہم بھی ساتھ بیٹھ جائیں گے اور اس طرح منہ ہلائیں گے کہ جیسے ہم بھی کھا رہے ہیں، اور وہ بندہ تاکہ پیٹ بھر کے کھا لے۔ دیکھیں یہ جذبہ ہے۔ اور پھر اس کے اوپر اللہ نے آیت بھی نازل کی کہ وہ خود تو تنگ ہوتے ہیں لیکن اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک مشہور واقعہ ہے کہ صحابی کے گھر بکرے کا سر کہیں سے تحفۃً آیا تو انہوں نے ایک دوسرے صحابی کو بھیج دیا، انہوں نے آگے بھیج دیا، انہوں نے آگے بھیجے، کرتے ہوتے پھر اس صحابی کے گھر وہ سارا آ گیا جس نے دوسرے کے گھر بھیجا تھا۔ یعنی کہ وہ ترجیح دیتے تھے کہ میری خیر ہے، میرا دوسرا بھائی بھوکا نہ رہ جائے، میرا دوسرا دوست بھوکا نہ رہ جائے۔ تو صفا اور اصحاب صفا سائباں کو کہتے ہیں، یعنی کہ سایہ۔ یہ ایک سائباں تھا جو مسجد نبوی کے کنارہ پر مسجد سے ملا ہوا تھا، تیار کیا گیا تھا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین میں سے اکثر تو مشاغل دینی کے ساتھ ساتھ ہر قسم کے کاروبار یعنی تجارت یا زراعت وغیرہ بھی کرتے تھے، لیکن چند لوگوں نے اپنی زندگی صرف عبادت اور آن صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پذیری پر نظر کر دی تھی۔ ان لوگوں کے بال بچے نہ تھے اور جب شادی کر لیتے تھے تو اس حلقہ سے نکل آتے تھے۔ ان میں ایک ٹولی دن کو جنگل سے لکڑیاں چن کر لاتی تھی اور بیچ کر اپنے بھائیوں کے لیے کچھ کھانا مہیا کرتی تھی۔ یہ لوگ دن کو برگاہ نبوت میں حاضر رہتے اور حدیثیں سنتے اور رات کو چبوترا یعنی کہ صفا میں سو جاتے یا لیٹ جاتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے۔ ان میں سے کسی کے پاس چادر اور تہمت دونوں چیزیں کبھی ساتھ مہیا نہ ہو سکیں، یعنی کہ یہ اکثر وہ لوگ تھے بیچارے غریب تھے، ان کی شادیاں نہیں ہوئی تھیں، تو ان میں سے سب زیادہ تر غریب تھے۔ کسی کے پاس چادر تھی تو کسی کے پاس لنگی نہیں تھی، تو مطلب ایک ہی کپڑے میں یہ لوگ رہتے تھے، غربا تھے، صحابی تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زیادہ سے زیادہ وقت گزارتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل ہوتی ہیں۔ چادر کو گلے سے اس طرح باندھ لیتے کہ رانوں تک لٹک آتی تھی۔ اکثر انصار کھجور کی پھلی ہوئی شاخیں توڑ کر لاتے اور چھت میں لگا دیتے۔ کھجوریں جو ٹپک کر گرتی یہ اٹھا کر کھا لیتے۔ کچھ کبھی 2 دن کھانے کو بھی نہ ملتا۔ اکثر ایسے ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے اور نماز پڑھاتے۔ یہ لوگ آ کر شریک نماز ہوتے لیکن بھوک اور ذوف سے نماز کی حالت میں گر پڑتے۔ باہر کے لوگ آتے اور ان کو دیکھتے تو سمجھتے کہ دیوانے ہیں،
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پاس جب کبھی کہیں سے صدقہ کا کھانا آتا تو سالم ان کے پاس بھیج دیتے تھے، اور جب دعوت کا کھانا آتا تو ان کو بلا لیتے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے۔ اکثر ایسے ہوتا کہ راتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مہاجرین اور انصار میں تقسیم کر دیتے تھے، یعنی اپنے مقدور کے موافق ہر شخص ایک ایک دو کو اپنے ساتھ لے جائے اور ان کو کھانا کھلائے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نہایت فیاض اور دولت مند تھے، وہ کبھی کبھی 80 مہمانوں کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کا اس قدر خیال رکھتے تھے کہ جب ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا درخواست کی کہ میرے ہاتھوں میں چکی پیستے پیستے نیند پڑ گئے ہیں، مجھ کو ایک کنیز عنایت فرمائیں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم کو دوں اور صفہ والے بھوکے رہیں۔ راتوں کو عموماً یہ لوگ عبادت کرتے اور قرآن مجید پڑھا کرتے، ان کے لیے ایک معلم مقرر تھا، ان کے پاس جا کر پڑھتے تھے۔ اسی بنا پر ان میں سے اکثر قاری کہلاتے، دعوت اسلام کے لیے کہیں بھیجنا ہوتا تو یہ لوگ بھیجے جاتے تھے۔ غزوہ معونہ میں انہی میں سے 70 آدمی اسلام سکھلانے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ ان کی تعداد گھٹتی اور بڑھتی رہتی تھی، کل مجموعی تعداد 400 تک پہنچی تھی۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یوں سمجھے کہ دین سیکھتے تھے یہ لوگ، تو پوری ایک جماعت تھی، لیکن کبھی ایک زمانہ اس قدر تعداد نہیں ہوئی، نہ صفحہ میں اس قدر گنجائش تھی۔ ان لوگوں کا مفصل یہ جو ابن مندہ کے استاد تھے نے ایک الگ تنصیف میں لکھی ہے۔ اچھا، مدینہ کے یہود اور ان سے معاہدہ۔ مورخین عرب کا بیان ہے کہ مدینہ کے یہود نسلاً یہودی تھے، اس تقریب سے عرب میں آئے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو عمالقہ کے مقابلہ کے لیے بھیجا تھا، لیکن تاریخی قرائن میں اس کی تصدیق نہیں ہوتی۔ یہود گو تمام دنیا میں پھیلے، لیکن انہیں اپنے نام کے کہیں نہیں بدلے، آج بھی وہ جہاں ہیں اسرائیلی نام سے رکھتے ہیں، بخلاف اس کے کہ عرب کے یہودیوں کے نام نزیک، کنکا، مرحم، حارث وغیرہ ہوتے تھے جو خالص عربی نام ہیں۔ یہود عموماً بزدل اور دنا و تبع ہوتے ہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام ان سے لڑنے کے لیے کہا تو بولے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ، کہ تم ماں اپنے خدا کے جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے رہیں گے۔ بخلاف اس کے مدینہ کے یہود نہایت دلیر، شجاع اور بہادر تھے۔ ان قرائن عقلی کے علاوہ ایک بڑے مورخ یعقوبی نے صاف تصریح کی ہے کہ قریظہ اور نذیر عرب تھے جو یہودی بن گئے تھے۔ یعنی کہ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے، قرآن پاک میں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ یہودی جو ہے نا وہ ڈرپوک قوم ہے، بزدل قوم ہے، یہود بزدل قوم ہے۔ مگر تاریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ عربی جو تھے نا، یہ مدینے میں رہنے والے یہود، یہ بہت دلیر تھے، تو اس سے لگتا ہے کہ عرب کے قبائل جو تھے وہ یہودی ہو گئے تھے، اس وجہ سے وہ بہادر تھے۔ آج بھی آپ دنیا میں دیکھیں نا تو یہودی نہیں لڑتا، عیسائیوں کے آگے کر کے لڑاتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ خود نہیں لڑتا، خود ایک بڑی بزدل قوم ہے۔ پھر بنو نصیر کے مارکا ہوا، پھر قبیلہ جذام کا ایک خاندان تھا لیکن یہودی ہو گیا۔ اس طریقہ سے یہ روایتیں ہیں کہ یہ عربی تھے۔ اچھا، انصار کے جو دو قبیلے تھے یعنی اوس اور خزرج، ان میں اخیر مارکا ہوا جنگ باز، اس نے انصار کا زور بالکل توڑ دیا تھا۔ یہود اس مقصد کو ہمیشہ پیش نظر رکھتے تھے کہ انصار باہم کبھی متحد نہ ہو۔ اس اسباق کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جب تشریف لائے تو پہلا کام یہ تھا کہ مسلمانوں یہودوں کے تعلقات واضح ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور یہود کو بلا کر حسب ذہن شرائط پر ایک معاہدہ لکھا جس کو دونوں فریق نے منظور کیا۔ یہ معاہدہ ابن حشام میں پورا مذکور ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ خون با اور فدیہ کا جو طریقہ پہلے سے چلا آتا ہے اب بھی قائم رہے گا۔ یہود کو مذہبی آزادی ہوگی اور ان کے مذہبی امور سے کوئی تعارض نہیں کیا جائے گا۔ یہود اور مسلمان باہم دوستانہ برتاؤ رکھیں گے۔ یہودی یا مسلمان کو کسی سے لڑائی پیش آئے گی تو ایک فریق دوسرے کی مدد کرے گا، کوئی فریق قریش کو مان نہ دے گا۔ مدینہ پر کوئی حملہ ہوگا تو دونوں فریق شریک یکدر ہو کر لڑیں گے۔ کسی دشمن سے اگر ایک فریق صلح کرے گا تو دوسرا بھی شریک صلح ہوگا، لیکن مذہبی لڑائی سے مجتنع ہوگی۔ یہ معاہدہ طے پا گیا۔ واقعی متفرقہ،
اس سال انصار نے دو نہایت معزز شخصوں نے جو مقربین خاص تھے وفات پائی۔ حضرت کلثوم بن حدم، حضرت سعد بن زرارہ۔ کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب قباء میں تشریف لائے تو انہی کے مکان میں رہے۔ اکثر بڑے بڑے صحابی بھی انہی کے گھر اترے تھے۔ حضرت اسد بن زرارہ ان 6 شخصوں میں سے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مکہ میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، اور ابن سعد کی روایت کے موافق ان 6 شخصوں میں جس نے سب سے پہلے بیعت کی یاد بڑھائی یہ اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ فخر بھی انہی کو حاصل ہے کہ سب سے پہلے انہی نے مدینہ میں آ کر نماز جمعہ کی نماز قائم کی۔ چونکہ یہ قبیلہ بنی نجار کے نقیب تھے، اس لیے ان کی وفات کے بعد اس قبیلہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کی بجائے کوئی شخص اس منصب پر مقرر کیا جائے۔ چونکہ اعتماد تھا کوئی شخص مقرر ہوگا تو اوروں کو رشک ہوگا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خود تمہارا نقیب ہوں۔ چونکہ آپ کے ننیال اسی قبیلہ میں سے تھا، اس لیے قبائل کو رشک اور منافقت کا موقع نہ ملا۔ حضرت اسد رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت صدمہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا نہایت صدمہ، منافقین اور یہود نے یہ طعنہ دینا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر پیغمبر ہوتے تو ان کو یہ صدمہ کیوں پہنچتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا میں اپنے لیے اور اپنے ساتھیوں کے لیے خدا کے ہاں کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ عین اسی زمانے میں 2 بڑے رئیسان کفر نے بھی وفات پائی، یعنی ولید بن مغیرہ اور حضرت خالد رضی کے باپ، جو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ تھا، اور عاص بن وائل سیمی جس کے بیٹے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جو فاتح مصر اور حضرت امیر معاویہ کے وزیر اعظم تھے، انہوں نے وفات پائی۔ اسی زمانہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی۔ ان کے والد جب زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھیرے بھائی تھے، اور ان کی والدہ اسماء حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ صاحبزادی تھیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ماں بے ماس تیری بہن تھی۔ اب تک مہاجرین میں سے کسی کی اولاد نہیں ہوئی تھی، اس لیے یہ مشہور ہو گیا تھا کہ یہودیوں نے جادو کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو مہاجرین نے خوشی کا نعرہ مارا۔ یہودوں نے مشہور کر دیا کہ ہم نے تو مسلمان جو مہاجرین مکہ سے آئے ہیں نا اپنا مذہب چھوڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں مبتلا ہو کے اسلام قبول کیا ہے، اپنے پرانے خداؤں کو چھوڑ دیا، تو ہم نے تو ان کے اوپر ایسا جادو کیا ہے، خدا ان سے آج کل ناراض ہیں۔ اور تم دیکھ لینا جو مہاجرین وہاں سے آئے نا مکہ سے ہجرت کر کے مدینے، دیکھ لینا ان کے ہاں نر بچہ نہیں پیدا ہوگا، لڑکا کبھی بھی پیدا نہیں ہوگا، لڑکیاں ہوں گی۔ تو کافی عرصہ سے مسلمانوں کے گھر میں بچہ نہیں پیدا ہو رہا تھا، یعنی کہ جسے کہتے ہیں اولاد نرینہ، لڑکا نہیں پیدا ہو۔ تو جب حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے نا عبداللہ بن زبیر، تو مہاجرین خوش ہو گئے کہ ان کے ہاں لڑکے کی پیدائش ہے۔ اب تک نماز میں صرف 2 رکعتیں تھیں، اب ظہر عصر عشاء میں 4 ہو گئی، لیکن سفر کے لیے اب بھی وہی 2 رکعتیں قائم تھیں۔ اس کے بعد آتا ہے جی دوسری ہجری اور تحویل کعبہ، آغاز غزوات۔ اب مزہ آئے گا، یہ اب شروع ہوتا ہے کفر کے ساتھ جنگیں۔ بہت عیاشی کر لی تھی انہوں نے بھی نا مسلمانوں کو تنگ کر کے۔ اسی سال سے اسلام کی زندگی میں 2 عظیم الشان واقعات پیدا ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ اسلام اپنے لیے ایک خاص قبلہ قرار دیتا ہے جو وقت تنصیب 45 کروڑ فی الوقت 1 ارب سے زائد قلوب کا مرکز ہے، یعنی کہ اس ٹائم بلکہ اب آج کی ڈیٹ میں 2023 میں قریب 2 ارب، یہ تو کتاب والا لکھ رہے ہیں نا کہ 1 ارب، مگر الحمدللہ 2023 میں 2 ارب کے انتہائی قریب ٹچ کرتا ہوا مذہب اسلام 2 ارب انسانوں کے دل قلوب کا جو ہے نا مرکز وہ کعبہ ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں ایک خاص قبلہ قرار دیا جو آج کل 2 ارب مسلمانوں کا قلوب کا مرکز ہے۔ دوسرا یہ کہ دشمنان اسلام اب مخالفت کے لیے تلوار اٹھاتے ہیں اور مسلمان اس کی مدافعت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اچھا، تحویل کعبہ شعبان 2 ہجری۔ ہر گروہ، ہر کام، ہر مذہب کے لیے خاص امتیازی شاعر ہوتا ہے جس کے بغیر اس قوم کی مستقل ہستی قائم نہیں رہتی۔ تو مسلمانوں کا شہر کیا ہے؟ مکہ اور خانہ کعبہ، جو اصل مقصد کے علاوہ بہت سے حکم اسرار کا جامع ہے۔ اسلام کا خاص نمایاں مساوات، عام جمہوریت اور توحید
عمل ہے، یعنی تمام مسلمان یکساں متحد الجہد نظر آئیں۔ مذہب اسلام کا رکن اعظم نماز ہے، جس سے ہر روز 5 وقت کام پڑتا ہے۔ نماز کا اصلی صورت یہ ہے کہ جمعیت اور افراد کثرت کے ساتھ ادا کی جائے، لیکن اس طرح ہزاروں لاکھوں اشخاص منفرد ہستیاں مٹ کر ایک ہستی بن جائے۔ اسی بنا پر نماز جماعت میں ایک امام ہوتا ہے اور مقتدیوں کی ایک ایک حرکت کی اس کے اشاروں کے وابستہ ہوتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ سب کا مرجع عمل بھی ایک نظر آئے۔ یہی اصول جس کی بنا پر نماز کے لیے قبلہ قرار پایا اور شاعر کا دائرہ اس قدر وسیع کیا گیا کہ اس قبلہ کی طرف رخ کرنا ہی کفر کے دائرے سے نکل آتا ہے۔ اب صرف یہ بحث باقی تھی کہ قبلہ کس سمت قرار دیا جائے۔ یہودی اور عیسائی بیت المقدس کو قبلہ سمجھتے تھے کیونکہ ان کی قومی اور مذہبی ہستیاں بیت المقدس سے وابستہ تھیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام بت شکن کے جانشین کے لیے صرف کعبہ قبلہ ہو سکتا تھا، جو اس موحد اعظم کی یادگار اور توحید خالص کا سب سے بڑا مظہر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو ضرورتیں ایک ساتھ درپیش تھیں۔ ملت ابراہیمی کی تاسیس و تجدید کے لحاظ سے کعبہ کی طرف رخ کرنے کی ضرورت تھی، لیکن یہ مشکل تھی کہ قبلہ کی جو اصلی غرض ہے یعنی امتیاز وہ نہیں حاصل تھی، کیونکہ مشرکین کفار بھی کعبہ ہی کو اپنا قبلہ سمجھتے تھے۔ اسی بنا پر آس مقام ابراہیم کے سامنے نماز ادا کرتے تھے، جس کا رخ بیت المقدس کی طرف تھا۔ اس طرح دونوں قبلے سامنے آ جاتے تھے۔ مدینہ میں 2 گروہ آباد تھے، مشرکین جن کا قبلہ کعبہ تھا، اہل کتاب جو بیت المقدس کی سمت نماز ادا کرتے تھے۔ شرک کا مقابلہ بھی میں یہودیت اور نصرانیت دونوں کو ترجیح تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مدت یعنی تقریباً 16 مہینے تک بیت المقدس کی طرف نماز ادا کی، لیکن جب مدینہ میں اسلام پھیل گیا تو اب کوئی ضرورت نہ تھی کہ اصل قبلہ کو چھوڑ کر دوسری طرف رخ کیا جائے۔ اسی بنا پہ یہ آیت اتری اور دفعتاً قبلہ تبدیل ہو گیا۔ فَوَلِّ وَجْهِكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو، تو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو، جہاں کہیں رہو اسی طرف منہ پھیرو، یعنی کہ قبلہ رخ خانہ کعبہ۔ تحویل کعبہ نے یہودیوں کو سخت پرم کر دیا۔ ان کو مشرکین کے مقابلے میں مذہبی تفوق کا دعویٰ تھا، اور اسلام سے پہلے مشرکین بھی ان کے مذہبی امتیاز کے معترف تھے، یہاں تک کہ جیسا کہ ابو داؤد کی روایت ہے، جن لوگوں کی اولاد زندہ نہیں رہتی تھی وہ منتیں مانتے تھے کہ بچہ زندہ رہے گا تو ہم اس کو یہودی بنائیں گے۔ اسلام نے ان کے اس مذہبی احساس کو صدمہ پہنچایا، تاہم چونکہ اب تک اسلام کا قبلہ بیت المقدس ہی تھا، اس لیے وہ فخر کرتے تھے کہ اسلام بھی انہی کے قبلہ کی طرف رخ کرتا ہے۔ جب اسلام نے قبلہ بھی بدل لیا تو ان کی ناراضگی اور برہمی کا پیالہ بالکل لبریز ہو گیا۔ انہوں نے یہ طعنہ دینا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہر بات میں ہماری مخالفت کرنا چاہتے ہیں، اس لیے قبلہ کی بھی مخالفت کے ارادے سے بدل دیا ہے۔ آگے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، صفحاء یہ اعتراض کریں کہ مسلمانوں کا جو قبلہ تھا ان میں سے اس سے ان کو کس نے پھیر دیا، کہہ دو مشرق مغرب سب خدا ہی کا ہے۔ آگے ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ۔ تیرا جو پہلے قبلہ تھا کعبہ، اس کو جو ہم نے پھر قبلہ کر دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ پیغمبر کا پیروکار کون ہے اور پیچھے پھر جانے والا کون ہے۔ بے شبہ یہ قبلہ نہایت گراں اور ناگوار ہے بجز ان لوگوں کے جن کو خدا نے ہدایت کی۔ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ یہی تو کوئی ثواب کی بات نہیں، ثواب تو یہ ہے کہ آدمی خدا پر، قیامت پر، ملائکہ پر، خدا کی کتابوں پر، پیغمبروں پر ایمان لائے، خدا کی محبت میں عزیزوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، سائلوں کو اور غلاموں کو آزاد کرانے میں اپنی دولت دے۔ ان آیتوں میں خدا نے پہلے یہ بتایا کہ قبلہ خود کوئی مقصود بذات چیز نہیں، خدا کی عبادت کے لیے پورب بچھا سب برابر ہیں۔
خدا ہر جگہ ہے، ہر سمت ہے، ہر طرف ہے۔ پھر قبلہ کا تعین کی ضرورت بتائی کہ وہ اختصاصی شعار ہے اور اصلی اور نمائشی مسلمانوں کو الگ کر دیتا ہے۔ بہت سے یہودی تھے جو منافقانہ طور پر اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ نماز میں بھی شرکت کرتے تھے، یہ اسلام کے لیے مارے آستین تھے، لیکن جب قبلہ بیت المقدس کی بجائے کعبہ سے بدل گیا تو نفاق کا راز بالکل فاش ہو گیا۔ کوئی یہودی کس طرح یہ گوارہ نہیں کر سکتا کہ جو چیز کی قومیت، مذہب، بلکہ اس کی ہستی کی بنیاد یعنی بیت المقدس، اسی سے اس کا رشتہ ٹوٹ جائے۔ پھر دوبارہ خدا نے اس نقطہ کو زیادہ واضح کر دیا کہ کس طرح خالص قبلہ کی طرف رخ کرنا اصلی ثواب نہیں بلکہ ثواب درکت ایمان اور اعمال صالح کا نام ہے۔ یعنی کہ جو یہودی تھے نا، منافق بنے ہوئے تھے اور مسلمان ہوئے پڑے تھے اوپر سے، اور بیچ میں سے نا تھے یہودی منافق تھے، تو وہ کیا کرتے تھے کہ جب مسلمان بیت المقدس کی طرف عبادت کرتے تھے، وہ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو کر نماز پڑھتے تھے، خود کو مسلمان کہتے تھے، تو کہتے تھے کوئی بات نہیں، خیر ہے، اپنے قبلے کی طرف ہی ہم نماز پڑھ رہے ہیں نا، اپنی عبادت کر رہے ہیں، جھک رہے ہیں تو اپنے قبلے کے سامنے جھک رہے ہیں۔ جب مسلمانوں کا قبلہ ہی چینج ہو گیا، پھر وہ بالکل پھر ان کو پتہ چل گیا کہ اوہو اب تو جناب علی ان کے کعبہ کی طرف منہ کر کے کرنی پڑے گی، تو پھر وہ آہستہ آہستہ اپنے مذہب سے پھر کے کہنے لگے کہ ہم بھائی مسلمان نہیں ہیں، ہم تو یہودی ہیں، یہ وہ باتیں کرنے لگ پڑے، اور مسلمانوں کے اوپر اللہ نے واضح کر دیا کہ کون مسلمان ہے اور کون یہودی ہے اور کون منافق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ اصل مقصد جو ہے وہ میں تم لوگوں کو یہودیوں سے الگ کرنا چاہتا ہوں، اور یہ قبلہ جو ہے وہ شاعر اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم نے یہ سبق پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی، ایسی معلومات حاصل کرنے کی، ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے، ہمیں زندہ رکھے تو ایمان سے، اور خاتمہ ہوتا ہے ہمارے ایمان کے ساتھ، اور مرتے وقت ہمارے زبان کے اوپر کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ جاری ہو، وما علینا الا البلاغ۔